جی ایکسیپٹ کر لیجیے. چالو ہو گیا ان کی گدائی کے پہلے ہم کو ملی سکندری رنگی لائی بندگی رنگی لائی سبحان اللہ. جو پہ اپنا بخت ہے مست میں الست ہے وہ بادشاہ وقت. اللہم صلی علی سیدنا محمد غدش دور یا نبی پیران جگ کو کر گئی تب نہ مجھ میں اب رہی تب نہ مجھ میں اب رہی دل میرا لخت لخت ہے مست میں الست ہے وہ بادشاہ اونچا دل کھلائیے جلوہ رخ دکھائیے ہمیں نظر پڑائیے ہمیں نظر پڑائیے زندگی میں مجھ کو سخت ہے مست میں الست ہے وہ بادشاہ وقت ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد غدش دور یا نبی پیران دل کو کر گئی تب نہ مجھ میں اب رہی سبحان اللہ. اب رہی دل میرا لخت لخت ہے. اختر خستہ بکو سب چلے تم بھی اب چلو جذبت سے دل کے کام لو جذبت سے دل کے کام لو اٹھے تورا تیرا مست میں الست ہے وہ بادشاہ وقت ہے. صلی علی سیدنا محمد. ہمیں نظر پلائیے جب نظر پلائیے تشنگی میں مجھ سخت. ایک زمانہ تھا شریف اعلیٰ حضرت حج پہ گئے. ایک ہندوستان کے بہت بڑے شاعر تھے وہ بھی حج پہ گئے. وہاں پر ایک بہت بڑا درخت کھجور کا درخت تھا اب نہیں ہے. انہوں نے ہندوستان کے بہت بڑے شاعر نے ایک تخیل باندھا. کم ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے کم ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. لوگوں سے بہت طاقت پائی. اعلیٰ حضرت سنانے گئے تو سننے کی بے چینی تھی چہرے پہ جلال آ گیا. بولا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ خیمہ لیلا تو بلا کے لے کے آؤ. بولا کہ آپ کم ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے کم ہے درخت گنبد شہ والا کے سامنے خود سی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. سبحان اللہ. شاعری کسی کی بس کی بات نہیں. شاعری عشق میں کرتے ہیں. آج عشق میں کرتے تھے اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سکتے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ایک بار کا واقعہ سید اعلیٰ حضرت کی چٹائی بیٹھے میں آقا اللہ تعالیٰ آپ کی رفتار فرماتا ہے سبحانک اللہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. آقا اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک. آقا اللہ تعالیٰ آپ کی سینہ مبارک فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. تو اعلیٰ حضرت کا قلم لینا شروع ہوتا ہے. اب اسے کیا کہوں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے خلیل کا بولے زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے خلق سے کنف کر دیا خالق کا بندہ خلق کا سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. ایک آدمی شاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا. اس کی ندا کا وقت ہے اس کی موت کا وقت ہے. لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھ نہیں رہا تھا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا پڑھا رہا تھا بادشاہ کر رہا تھا. کیا جسے کان کاٹ دی جائے کتنا درد ہوگا. تلوار کو سینے کے آر پار کر دی جائے کتنا درد ہوگا. روح جسم کا تعلق ہے. ایک آدمی نے جا کے کہا کلمہ کو نہیں پڑھ رہا ہے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے پڑھا رہا ہے بادشاہ کر رہا ہے جسے کان کر رہا ہے. یہ جو نے بولا جو لوگ کھڑے مجھے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے. وہ جو لوگ ہوتے حضرت فرشتے بھاگے شکل میں ہوتے ہیں صدیق اکبر حضرت موقع فاروق اعظم صحابہ کرام شاہ مختار کرنے والوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا. اب کلمہ پڑھے ہم اس کلمہ نہیں پڑھنے دیتے ہیں نہیں پڑھنے دیں گے. ایسے آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی بنا آج مدد پاؤ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے کی کنجی کوئی بھی رکھے مگر کعبے کے اندر کے مہمان میرے بڑے دادا جان حضور اختر رضا خان بریلی معاہدہ شیطان لاہور پڑھ کر دیا تو سے پریشان وہی ہے منانی میں میرے دادا جان. سبحان اللہ.
ہوتا رہے گا چرچا اعلی حضرت کا، عشق نبی نے اونچا کیا رتبہ اعلی حضرت کا، تھانوی ہوئے گنگوہی نانو تاگا یا جاہل، سب کے سر پڑتا رہا ہے جوتا اعلی حضرت کا، چاروں جانب بھولا نغمہ اعلی حضرت کا، بجتا رہے گا ڈنکا اعلی حضرت کا، تو چاہے کتنے بھین اور بند کروا لے، حج تک چلے گا سکھ کا نام رضا کا، حج تک بجے گا ڈنکا نام۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کے سامنے نبیرہ اعلی حضرت و نبیرہ حضور تاج ملت شہزادہ حضور تاج المشائخ حافظ محمد دیان رضا خان صاحب تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال ہے۔ برادران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود و پاک کا نظارہ پیش کریں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری مزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری مزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پہ میرے آقا کا وہ در ہے جس پہ ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے بحر تسلیم علی مدام، بحر تسلیم علی مدام، بحر تسلیم علی مدام، بحر تسلیم علی مدام، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں، تلواروں کے سر جھکے رہتے ہیں، تلواروں کے سر چھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے ماتھے گھس جاتے ہیں، سرداروں کے کیسے آقاؤ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بول بالے میری سرکاروں کے 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 ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تقی کر دیجیے تھوڑا سا۔ محترم حضرت ایک بار کا واقعہ ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادنا سی بھی گستاخی کرے تو آپ اس کو اپنے دل سے ایسے نکال کے پھینک دو، ایسے دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، ایسے دودھ میں مکھی کا کوئی کام نہیں، ویسے تمہارے دل میں گستاخ نبی کا کوئی کام نہیں، چاہے وہ تمہاری ماں ہو، چاہے وہ تمہارا شیخ ہو، چاہے وہ تمہارا پیر ہو، چاہے وہ تمہارا مرشد ہو، اسے اپنے دل سے ایسے نکال کے پھینک دو، ایسے دودھ سے مکھی کو نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ محترم حضرت تبھی تو ہمارے شیخ فرماتے ہیں، ہمارے تاجر فرماتے ہیں، ہمارے پیر فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دے، پدر بہادر برادر مال جا ان پر فدا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان اعلیٰ حضرت بولے، وہ پلپلی بات نہ بولے بلکہ ڈنڈا ٹھوک کے بولے، اور اللہ کے نبی کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا بال ہے کہ
بار بار سے بار بار. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کے گلی گلی دبا ٹھوکر سب کی کھائی کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان عشق مصطفیٰ وہ فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مدا نازل دبا اٹھائے کیوں. محترم حضرات اعلیٰ حضرت کے نام سے ٹرین چلتی ہے, اعلیٰ حضرت کے نام سے بسیں چلتی ہیں, اعلیٰ حضرت کے نام سے اسکول چلتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے نام سے یونیورسٹی چلتی ہے, اعلیٰ حضرت کے نام سے پراپرٹی چلتی ہے, اور وہابیوں کے نام سے ٹیمپو بھی چلتا. دل پھیلایا جی سلطان نے اور بچائے بھی احمد رضا خان نے. محترم حضرات اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ عرف و اعلیٰ کسی اور نے نہیں بنایا بلکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ بلند و بالا کسی اور نے نہیں بنایا بلکہ غوث پاک نے بنایا. سبحان اللہ. پریلی بات شیطان لاہور پر پڑھ کے کر دے تو اس سے پریشان وہی تو احمد آزاد حضور منان رضا خان. کعبے کی کنجی کوئی بھی رکھے مگر کعبے کے اندر کے مہمان احمد آزاد حضور اختر رضا خان. دامن اختر میں آ جاؤ غموں کی دھوپ ادھر نہیں آتی جس کو بھیگ دیتے ہیں میرے تاج و شریعہ مفلسی اس کے گھر نہیں آتی. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وبین الماء والتین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم. درشی پڑھیں اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ کا بڑا فضل و احسان و کرم ہے. آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ نے موقع عطا فرمایا, اپنے گروپ سے جوڑا. سامعین حضرات, سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کی کثرت کریں. ہم عالم اسلام میں جاتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, پڑھواتے ہیں. جہاں رضا کا غلام ہوگا, جہاں رضا کا غلام ہوگا, وہاں درود و سلام ہوگا, وہاں درود و سلام ہوگا. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. تو سنی کیا کام کرتا ہے؟ درود و سلام پڑھتا ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم. یہ سنیوں کی پہچان ہے. اہل سنت کی کیا پہچان؟ وہ درود شریف پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ درود شریف پڑھنے والے اہل سنت ہیں. اللہ کا احسان و کرم ہے. تو جو مقبول ہونا چاہتے ہیں اور سرکار کے عاشق ہونا چاہتے ہیں تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے. بے شک حق ہے. درود شریف جو ہے اتنا اچھا پیارا عمل ہے کہ جو ہمیشہ مقبول ہے, کبھی مردود نہیں ہوتا. بے شک لہذا درود شریف پڑھنے والے بھی مردود نہیں ہوتے, سب کے سب مقبول ہیں. الحمدللہ رب العالمین. قادری جنتی ہے, چشتی جنتی ہے, سہروردی جنتی ہے,
नक्शबंदी जन्नती है, अशरफी जन्नती है, बरकाती जन्नती है, अमजदी जन्नती है, हशमती जन्नती है, रज़वी नूरी जितने भी सुन्नी सब जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फ़कीर क़ादिर मन्नानी आलम इस्लाम में जाता और कहता है जो रज़ा जो सरकार की मोहब्बत में मुस्कुराएगा सीधा जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना आसान है, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराओ सीधे जन्नत में जाओ। हमारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत गौस ख्वाजा की करामत, आले रसूल की अमानत, मौजज़ा मिन मौजज़ात सय्यद मुस्लिमीन शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम अहमद क़ब्रिलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या काम किया है, इसके रसूल को आम किया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का एहसान और करम है जो हुजूर की मोहब्बत में आज पाया जाता है, इसमें आला हज़रत की बरकत शामिल है। आला हज़रत कहते हैं खुतबात रज़विया में ज़य्यनू क़ुलूबकुम बिहुब्बि हाज़िल नबिय्यिल करीम फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लु अला ला ईमान लिमन ला मुहम्मद ला। अपने दिलों को हुजूर की मोहब्बत से मुज़य्यन कर लो, आबाद कर लो। जिसके पास हुजूर की मोहब्बत है वही ईमान कुल है। फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल। ईमान कुल क्या है? ईमान पूरा ईमान किसके पास है? जिसके पास हुजूर की मोहब्बत है। मोहब्बत वाला ही ईमान वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मोहब्बत करो, अल्लाह का एहसान और करम है। आला हज़रत के मसलक पर चलते रहो और अल्लाह ताला फजल कर फरमाए तुम्हारी सारी ज़रूरतें फिक्र पूरी करने के लिए दुरूद शरीफ है। तुम्हारी फिक्र बीमारी परेशानी दूर करने के लिए दुरूद शरीफ है। तुम्हें सरकार से अगर मोहब्बत हासिल करनी है तो वो दुरूद शरीफ है। अपनी दुआओं को कबूल कराना है तो अव्वल दुरूद शरीफ कबूल है, आखिर दुरूद शरीफ कबूल है। तो ये करीम का तरीका नहीं कि अव्वल कबूल आखिर कबूल। तो आपकी बीच की दुआ गुजारिश वजीफा और नात सब कबूल है अगर आप अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। यही उलमाए अहले सुन्नत का फैसला और तरीका है। सुन्नियों की क्या पहचान है? वो ये है कि दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ते हैं, वो है अहले सुन्नत। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का एहसान और करम है। हमारे इमाम अहमद रज़ा इन्हों के कलम से निकली हुई रहस्नाई के कतरे फिक्र व एतकाद की जन्नतों में कौसर और तस्लीम के मानी बहते हैं। आपका एक एक हर, एक एक नुक्ता, एक एक मिसरा, एक एक शेर आपका सरकार के मोहब्बत से लबरेज है। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होना चाहती है, पैदा होना चाहती है, तो वह आला हज़रत के शेर पढ़ने लगता है। तो आला शेर की ये करामत है कि जो आला के शेर पढ़ता है उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह का एहसान और करम है। तो हमेशा आला हज़रत के शेर पढ़ा करो, आला हज़रत से मोहब्बत करो। आला हज़रत से मोहब्बत करोगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मिल जाएगी। अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ रहेगा। हाँ, आला हज़रत ने हुजूर से मोहब्बत करी, हम आला हज़रत से मोहब्बत करेंगे तो आला के कदमों की बरकत से, आला हज़रत की इश्क की बरकत से, आला हज़रत की ज़ात की बरकत से, आला हज़रत की मोहब्बत की बरकत से हमारा भी खात्मा बिलखैर होगा। और अल मरउ मा मन अहब्बा का मुद्दे जाफिदा जो है उसके लिए है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके साथ रहेगा। अगर हम आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं तो आला हज़रत की ज़ात से मोहब्बत करते हैं, आला हज़रत की मसलक से मोहब्बत करते हैं, आला हज़रत की नज़ीर से मोहब्बत करते हैं, आला हज़रत के अहबाब से मोहब्बत करते हैं। तो आला हज़रत से मोहब्बत इस बात की दलील है जो मोहब्बत करी है आला हज़रत ने तो अपनी मोहब्बत की बात नहीं करी है, मोहब्बत रसूल की बात करी है। सुभान अल्लाह। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में उनके कदमों में होंगे तो आला हज़रत के करम से हम भी उनके कदमों में होंगे। कि आला हज़रत कहते हैं अल मरउ मा मन अहब्बा, जो मोहब्बत करेगा वो उसके साथ रहेगा। ये सरकार दो आलम नूर मुजस्सम कौन है इनकी इज्जत मालिक जन्नत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ रहेगा। अब मोहब्बत वाला कौन है?
عالم اسلام میں جاتے ہیں، کبھی ہالینڈ ہے، کبھی انگلینڈ ہے، کبھی جرمنی ہے، فرانس ہے، امریکہ، افریقہ، مالیشیا، ابوظہبی، شارجہ، پاکستان، ہندوستان، نیپال، عالم اسلام میں 15-16 ملک میں اعلیٰ حضرت دورہ کراتے ہیں، مسلک اعلیٰ کا جھنڈا پھیلاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خادم ہیں، اعلیٰ کے سپاہی ہیں، مسلک اعلیٰ کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اللہ کا احسان و کرم ہے تو اعلیٰ حضرت کا جب بھی نام لیتے ہیں اور نعرہ لگتا ہے عشق محبت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، جن کا نام ہی محبت پڑ گیا ہے، عشق پڑ گیا ہے، کہ اعلیٰ حضرت نے عشق محبت ہی کی بات کری ہے۔ کوئی بات بھی آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی محبت ظاہر ہوتی ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی حق ہے۔ محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اعلیٰ کا ترجمہ کنز ایمان، سنیوں کی پہچان، بے شک، اہل سنت کی جان، بے شک، معیاری ترجمہ کنز ایمان۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اگر یہ ترجمہ نہ کیا ہوتا اور دوسروں کے ترجمے آپ پڑھتے ہوتے تو سب کے عقیدے خراب ہو جاتے، سب گستاخ ہو جاتے، اور گستاخ جو ہے وہ جنت میں نہیں جانے والا۔ گستاخ تو جنت میں تھا تو نکل کے جنت سے باہر کر دیا، اور یہ گستاخی کرنے والے جنت میں جانے والے نہیں ہیں، محبت والے ہی جنت میں آئیں گے۔ بے شک، حق، تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اہل سنت کیوں پریشان ہے تیری رہبری کو کندلی مان ہے، اہل سنت کیوں پریشان ہے تیری رہبری کو کنزل ایمان ہے۔ یہ ترجمہ قرآن ہے، احمد رضا خان کے قلم سے نکلا، یہ ترجمہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ ترجمے میں کیا خوبی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، خوبی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو بندی، ایک بند، دو بند، کہ شیخ الہند، شیخ دارالعلوم دیوبند محمود الحسن، جن پر یہ دیوبند کے لوگ بہت پھولتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شیخ دیوبند ترجمہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ یہ کن کا ترجمہ؟ ایک بند، دو بند۔ دو بند والوں کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ اشرفی تھانوی جو ان کے حکوم الامت ہیں وہ بھی کرتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو مقتضا ہے، جو وہ چاہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کیا جائے بسم اللہ کی برکت اس میں شامل ہو۔ بے شک، حق ہے۔ یہ کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں، تو اس میں شروع کرتا ہوں میں کون سی برکت شامل ہو گئی؟ لیکن ہمارے سنیوں کے پیشوا عبد المصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، سرکار ظلم کا زندہ و جاوید موسیٰ، بریلی کا بادشاہ امام احمد رضا نے قلم اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، تو آپ نے جب قلم اٹھایا تو کہا اللہ کے نام سے شروع، سبحان اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ تو وہ کرتا ہے جو بدعقیدہ ہے، جو راہ سے گمراہ ہے، وہ ترجمہ کرتا ہے شروع کرتا ہوں۔ اور احمد رضا بریلوی کا ترجمہ کیا ہے کنز ایمان میں؟ اللہ کے نام سے شروع۔ تو یہ وہ اللہ والے ہیں امام اہل سنت احمد رضا بریلوی کہ آپ نے شروع سے نہیں شروع کرا بلکہ کہا زبان سے نکلے پہلا لفظ نکلے اللہ، اور قلم سے لکھو تو پہلے لکھو اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ یہ ترجمہ بسم اللہ الرحمن کے عین مطابق ہے کہ بسم اللہ کہنا چاہتے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کچھ نہیں لکھا، جیسے سرکار نے چاہا لکھوا دیا ہے۔ امام احمد رضا کے اس میں کوئی وہ نہیں، حضور کا کرم ہے، حضور کا زندہ و جاوید موسیٰ امام احمد رضا بریلوی ہے۔ تو دیکھیے کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع۔ اب دیوبندی مرد اٹھائے قرآن کا ترجمہ کرے تو وہ تو کہے گا شروع کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی خاتون قرآن شریف اٹھا لے، کوئی عورت پڑھے
تو وہ کہے گی شروع کرتا ہوں، تو کہیں گی کہ ہمارا تو اس میں کچھ حصہ ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا ہے شروع کرتا ہوں، تو یہ مردوں کا ترجمہ ہے، ہمارا کوئی اس میں حصہ نہیں ہے، ہمارا تو کوئی اس میں ذکر ہی نہیں ہے، یہ تو ترجمہ مردوں کا نکلا۔ لیکن امام احمد رضا کا جب ترجمہ دیکھیں گے، سنی خاتون، سنی عورت، سنی مرد، تو وہاں پر اسے یہ خوشی ہوگی، یہ ترجمہ بسم اللہ کا عین حق پر ہے، صحیح ہے، وہاں پہ شروع کرتا ہوں نہیں ہے، اللہ کے نام سے شروع، مرد بولے تو اللہ کے نام سے شروع، عورت بولے تو اللہ کے نام سے شروع، تو اس کے اندر یہ شروع کرتا، یہ کرتے ہوگا، جھگڑا نہیں پڑے گا۔ امام احمد رضا نے ایسا خیال کرا کہ سنیوں کے پیشوا ایسے ہیں جو انہوں نے مردانہ ترجمہ بھی کر دیا ہے، اگر عورت پڑھے تو وہ بھی ترجمہ صحیح ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کے نام سے شروع، یہ ہے ترجمہ۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا۔ تو دیکھیے جب آپ ترجمہ، اگر آپ پہچاننا چاہیں کہ حق پر کون ہے، تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ دیکھیں، اگر اس میں لکھا ہے شروع کرتا ہوں تو آپ اٹھا کر کے وہ ترجمہ نہ لائیں۔ قرآن شریف میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن ساری غلطیاں جو کری ہیں ترجمہ کرنے والوں نے گڑبڑ کرا ہے، انہوں نے اپنے ذہن سے، اپنے عقیدے کے ذہن سے اور اپنے گستاخی کرنے کے لیے یہ سب کرا ہے، لیکن قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، قرآن تو لاریب ہے، انہوں نے سارے جھگڑے ڈالے ہیں، ان کا ترجمہ غلط ہے۔ اگر ترجمہ پہچانا کہ صحیح کون سا ہے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھ لیا کرنا، اگر لکھا ہے شروع کرتا ہوں تو اٹھا کر ترجمہ رکھ دینا کہ یہ سنیوں کے لیے ترجمہ نہیں ہے، اللہ کے نام سے شروع، یہ ہے امام احمد رضا کا ترجمہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر سورہ والضحیٰ میں چلتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ میں ایک جگہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، شیخ الہند، شیخ دیوبند محمود الحسن اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ نبی بھٹک رہا ہے، معاذ اللہ، نبی گمراہ ہے، نبی بھٹک رہا ہے، معاذ اللہ، بھٹکتا نبی ہے، فہدا، تو ہم نے ہدایت دے دی۔ حکیم الامت صاحب اٹھے، انہوں نے قدم اٹھایا، اشرفی تھانوی صاحب نے کہ انہوں نے کہا ہم بھی ترجمہ کریں گے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو آپ نے یہ ترجمہ کر دیا کہ آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو آپ کو شریعت کی علم ادا کر دیا، تو نبی کو کوئی آدمی انپڑھ کہہ رہا ہے، کوئی بے علم کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو بھٹکتا کہہ رہا ہے، تو نبی اس لیے آیا ہے کہ وہ گمراہ ہو۔ جب خود نبی گمراہ ہے تو وہ کس کو ہدایت عطا فرمائے گا؟ نبی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہے، گمراہ کو راہ پہ لانے والا ہے نبی، حق بتانے والا ہے نبی، راستہ صحیح بتانے والا ہے نبی۔ نبی گمراہ نہیں ہوتا، نبی گناہگار نہیں ہوتا، نبی بے علم نہیں ہوتا، نبی علم والا نبی ہے، ہدایت والا نبی ہے اور راستہ بتانے والا نبی ہے۔ جب خود نبی کو آپ لوگ، میں کہہ رہا ہوں آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ کیا دیوبند والوں ترجمہ کرا ہے؟ شیخ الہند ہے، بڑے بڑے خطاب دے رہے ہیں آپ، شیخ دارالعلوم دیوبند ہے، اور وہ کہتے ہیں نبی بھٹک رہا۔ اللہ توبہ معاذ اللہ۔ تو یہ ترجمے انہوں نے کرے، یہ ترجمے کرے، لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس طرح کا ترجمہ نہیں کرا۔ اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا کہ شان الہی میں گستاخی نہ ہو جائے تو اس سے بھی اپنے قلم کو بچایا، اور شان رسالت میں گستاخی نہ ہو جائے تو اس سے بھی قلم کو بچایا، یعنی اللہ رسول کی گستاخی نہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ امام احمد رضا سے بتایا ہے۔ اور جن لوگوں نے کبھی اللہ کی گستاخی کری ہے یہ کہتے ہیں ہم توحید والے، توحید والے، توحید والے۔ تم کہے کہ توحید والے، تمہیں ترجمہ ہی کرنا نہیں آتا، بسم اللہ الرحمن کا ترجمہ تم نے صحیح نہیں کرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صحیح ترجمہ نہیں کری، اس لیے وَوَجَدَ ضَالًّا کا تم نے ترجمہ غلط کرا، دال کا مطلب تم نے گمراہ لے لیا اور اس کی نسبت حضور کی طرف کر دی۔ جب حضور ہی گمراہ ہے تو وہ کس کو ہدایت عطا کرے گا؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ایسا آدمی جو اس طرح کے گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے
مسلمانوں کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ انہوں نے گناہ کرا۔ ہمارا دیکھیے بریلی شریف سے دیوبند بہت دور ہے، قریب نہیں ہے، بہت دور، نہ ان لوگ ہمارا کوئی مکان مارا نہ زمین ماری، لیکن ہمارا صرف مسئلہ جو ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ گستاخی ہے تو ہم اس کا رد کرتے ہیں، اور جہاں محبت رسول پاتے ہیں تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں، اپنے گلے لگاتے ہیں۔ تو اللہ کا احسان و کرم ہے، اللہ کا احسان و کرم ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت محمد رسول اللہ نے اس کا ترجمہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ان کی طرح یہ نہیں کہا کہ نبی گمراہ ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، شریعت کا علم دے دیا، گمراہ کو ہدایت دے دی، اس طرح کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کا نہیں۔ آپ نے ترجمہ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اور راستہ بتا دیا اور راہ دے دی۔ یہ ہے امام احمد رضا کا ترجمہ۔ تو اس کے اندر گستاخی نہیں پائی جاتی ہے، لہذا جو مسلک کی اعلیٰ پر چلتے ہیں ان میں گستاخی کا مسئلہ نہیں آتا، سب کے اندر محبت پائی جاتی ہے۔ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے، رسول سے اور تمام عوام سے، سنی مسلمانوں سے سر سلسلوں میں محبت کریں۔ یہ بڑھنے میں آگے لگے ہیں، ہم لڑنے میں لگے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری لڑائی کو دور فرما دے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، کو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو ہمارا کنز ایمان کا ترجمہ دیکھیں آپ، اور ان کا ترجمہ دیکھیں کیا تھا، نینو انصار اللہ، نینو انصار اللہ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ شیخ دیوبند، شیخ الہند، دارالعلوم دیوبند کے بڑے شیخ، شیخ دیوبند محمود الحسن کرتے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی، معاذ اللہ، نینو انصار اللہ، ہم نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی۔ یہ شیخ دیوبند اللہ تعالیٰ کی مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہر عیب سے پاک ہے، وہ ان کی مدد، ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے مدد ہے، وہ کوئی محتاج نہیں، سارے محتاج اس کی طرف، ہم سب لوگ محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، ہم ہیں اللہ والے، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم ایسے اللہ کی شان کو گستاخی کرنے والے نہیں۔ نحن انصار اللہ، اللہ کی ہم نے مدد کی۔ یہ کس کا ہے دیکھ لیں، ان کا ترجمہ دیکھ لیں، شیخ دیوبند محمود الحسن صاحب کہتے ہیں ہم نے اللہ کی مدد کی، لیکن اللہ کا احسان و کرم ہے، ہدایت کا راستہ بریلی شریف پر کرم فرمایا سرکار نے، اور امام احمد رضا کو علم و عمل عطا فرمایا۔ اب اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کرا ہے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ بے شک حق ہے بھئی اللہ کا مددگار نہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ نحن انصار اللہ میں سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں ترجمہ کرا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ان سے لفظ ہوئی دیوبندیوں سے، لیکن بریلیوں کے بادشاہ نے ایسا پیارا ترجمہ کر دیا۔ تو اب اس کے اندر میں بریلویوں سے بھی کہتا ہوں کہ کنز ایمان دیکھیں، اور دیوبندیوں سے بھی کہتا ہوں کہ کنز ایمان دیکھیں، اس میں دیکھیں اور ان کو بھی ترجمہ دیکھیں، اپنے پیشواؤں کا بھی ترجمہ دیکھیں۔ کسی سے شخصیت پرستی پر آپ پیار نہ کریں، اس نے کیا صحیح لکھا ہے اس کو دیکھیں، اور کسی سے اس لیے رد نہ کریں کہ اعلیٰ کو لوگوں نے بدنام کر رکھا ہے، اعلیٰ حضرت یہ تھے، اعلیٰ وہ تھے۔ تو دیوبندی حضرات سے میری درخواست ہے کہ وہ ترجمہ دیکھیں کیسا، کیا اللہ کی یہ گستاخی نہیں ہے؟ نحن انصار اللہ میں کہتے ہیں ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی، میں سمجھتا ہوں دیوبندی لوگ بھی عوام نہیں مانے گا اس بات کو، لیکن کیونکہ ان کے شیخ صاحب نے لکھ دیا تو
اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کتنی لفظ کری، کتنی مشکلات کری. کبھی اللہ کے شان میں غسائل کے کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی شان میں کرتے ہیں. تو اللہ والے کون ہیں؟ وہ احمد رضا والے ہیں. رسول اللہ والے کون ہیں؟ وہ احمد رضا والے ہیں. خواجہ پیا والے کون ہیں؟ احمد رضا والے کون ہیں. غوث الورا والے کون ہیں؟ احمد رضا والے ہیں. تمام صحابہ کرام کو چاہنے والے کون؟ احمد رضا والے ہیں. اولیاء کرام کو چاہنے والے کون ہیں؟ احمد رضا والے ہیں. حق کو بتانے والے کون ہیں؟ احمد رضا والے ہیں. یہ کنز ایمان آپ کو رکھنا چاہیے اور آپ لوگ دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا احسان و کرم ہے. ماشاءاللہ بیٹا ہو گیا ابھی جیسا چاہیں آپ، جیسا آپ چاہیں. اللہ اکبر ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. آج تو میں گھڑی بھی باندھ کے آیا ہوں الحمدللہ رب العالمین. 11 بجنے والا ہے جی. اب گھڑی کے اندر آپ غور کریں کہ 11 12 1 دن میں بھی 11 12 1 رات میں بھی 11 12 1. دن بھر اور رات بھر میں گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 24. لیکن 11 12 کے بعد 13 نہیں. اگر 13 ہوتا تو 24 ہوتا. تو گھڑی کو 24 نمبر پسند نہیں ہے، اس لیے 24 ہے. 11 12 1 13 نہیں. حالانکہ کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک حبیب، یعنی محبوب محب نہیں میرا تیرا. 13 اس میں اس لیے نہیں. اگر 13 ہوتا تو 24 ہو جاتا. تو گھڑی کو پسند نہیں آیا. گھڑی نے سوچا میں ایک خوبصورت گھڑی ہوں، خوشنما لگتی ہوں، مجھے بدصورت نہیں ہونا. اگر 13 اس میں 24 آ جاتا تو بدصورت ہی آ جاتی. لہذا خوش عقیدگی ایک ہے بد عقیدگی. تو گھڑی کے اندر بد عقیدگی نہیں ہے، خوش عقیدگی ہے. کیا کیا ہے؟ 11 ہے 12 ہے 1 ہے. ترتیب آئی ہے، یہی ترتیب ہے. 11 12 1 یہی ترتیب ہے. اللہ اکبر. تو 11 غوث اعظم سبحان اللہ، سنی مسلمانوں کے پیشوا غوث الورا. 11 12 سنیوں کا سہارا. سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ. نہیں ہے ہند میں کوئی ہمارا یا رسول اللہ. یہ 12 ہے، یہ 11 ہے اور یہ کون؟ 1. قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے. آپ نے دیکھا اللہ ایک، دیوبند والے نے دیکھا اللہ ایک، بریلی والے نے دیکھا اللہ ایک، اجمیر شریف والے نے دیکھا اللہ ایک، کہ بغداد شریف والے نے کہا کہ اللہ ایک ہے. کس نے کہا اللہ ایک؟ جس نے دیکھا اس نے کہا ہے. اور دیکھنے والے کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ایک ہے. تب ہمارے اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر کے کہ آپ نے دیکھا، کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیے گھڑی کی بات آ گئی. گھڑی کو جب آپ دیکھیں گے تو اعلیٰ حضرت نے اتنی پیاری گھڑی دیکھی جس میں 11 12 1 ہے. غوث اعظم بھی ہے، سرکار دو عالم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے. تو جب دیکھا گھڑی کو تو بہت مسکرائے، خوش ہوئے اور کہنے لگے سہانی گھڑی چمکتے یہ سہانی گھڑی چمکتے باغ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یہ سہانی گھڑی چمکتے باغ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اللہ کا احسان و کرم ہے. جس گھر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رہتے تھے، حضور مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے. حضور مفتی اعظم نے دعا فرمائی. اس کے اندر کوئی کرایہ دار رہتا تھا 33 سال تک. ہم نے ہمارے بھائی تاجر شریعہ نے مل کے محنت کری، سرکار اعلیٰ کی روح کو خوش کیا. آج اعلیٰ کے سرانے اللہ کا فضل ہم لوگ رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اعلیٰ کی روح بہت خوش ہے. اب اعلیٰ کی روح کو ہم مزید خوش کرنے کے لیے کہ ہم مزار شریف پہ جاتے ہیں، ہزاروں زائرین راستے سے نکلتے تھے
ہمارے بھائی تاج اکثریہ بھی ہمارے مکان سے نکل کے جاتے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ ادھر بھیڑ بہت ہے لہذا مشکل ہوتا ہے جانا، تو اس کی وجہ سے ہم تمہارے گھر سے نکل کے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ جب میرے مہمان کو مشکل ہے، پریشانی ہے اور الجھن ہے تو وہ تکلیف مجھے بھی ہے، کہ جس کی مہمان ہے میں ان کا میزبان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہے، اعلیٰ حضرت کو تکلیف ہے، اسلام کو تکلیف ہے، مفتی اعظم کو تکلیف ہے، ریحان ملت کو تکلیف ہے، مفسر اعظم کو تکلیف ہے، تاج الشریعہ کو تکلیف ہے، اور وہ تکلیف کیونکہ ان کے مہمان اس میں سے نکلتے ہیں اور بہت مشکل ہوتی ہے۔ جو حضرات یہاں پر ریسیو آتے ہیں جانتے ہیں، ہم میری ایک آرزو ہے کہ تاج الشریعہ کے گھر سے لے کر کے تاج الشریعہ مزار اور درگاہ اعلیٰ حضرت تک ایک راستہ میں اپنے گھر سے، اور ایک بڑا رضا حال، اور ایک اعلیٰ حضرت کے نام پر یہاں پر ایک بڑا دارالعلوم، تاکہ اعلیٰ حضرت کے گھر میں ایک مدرسہ ہو، طلبہ مہمان رسول ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا یہی فرمان ہے کہ جگہ جگہ مدرسے قائم کرو۔ میں نے اعلیٰ حضرت پوچھا کیوں مدرسے قائم کریں؟ فرمایا العلم حیات الاسلام، اسلام کی زندگی علم ہے، علم مدرسے میں ہے، تو مدرسہ جو ہے علم کو اور علم باقی رکھنے کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے مدرسے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا احسان و کرم ہے۔ یہی محلے میں ہم 200 گز کے مدرسے پڑھتے تھے، سرکار مفتی اعظم نے کرم فرمایا، تاج الشریعہ نے عنایت فرمائی، تو 200 گز کے مدرسے سے پڑھتے پڑھتے الحمدللہ باقر گنج میں 1000 گز پہ جامع نوریہ رضویہ کھڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی یہ برکت ہے، اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، اور بہت قریب ہے۔ جب دستار بندی کا جلسہ اس عمر میں ہمارے ساتھ میں علماء عوام سب جاتے ہیں، کیونکہ پیدل جاتے ہیں، اس لیے کہ پتہ لگا مدرسہ بہت قریب، جبھی تو پیدل جاتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کو سب سے زیادہ قریب اور اعلیٰ حضرت پسندیدہ جامع نوریہ رضویہ ہے۔ اس کا سبب ہے کہ اعلیٰ حضرت کی نماز جنازہ بھی باقر گنج میں ہمارے دادا اسلام مولانا حامد رضا عطا فرمائی، تو اعلیٰ کی روح وہاں ہمیشہ رہی۔ جب عیدگاہ میں اعلیٰ نماز پڑھاتے تھے، ان کے والد ان کے بعد ہمارے اسلام پڑھاتے تھے، ان کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند پڑھاتے تھے، ان کے بعد مفسر اعظم پڑھاتے تھے، تاج الشریعہ نے اس میں نماز پڑھائی۔ ایک سلسلہ، ایک تعلق عیدگاہ کی وجہ سے بھی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہمارا جو مرکز ہے سنیوں کا بڑا مدرسہ، اس مکان کو اب ہمارے دوستوں نے کہا کہ اس کا نام نوری مرکز اس کا نام رکھا جائے گا۔ اس میں ایک رضا حال بنائیں گے، ایک اچھا عالیشان مدرسہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے خانقاہ نوریہ رضویہ اور تبرکات ماشاءاللہ سمنالمیہ نے اس میں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے کام قبول فرما لے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، اور اچھے کام کریے۔ اور یہ کرونا جو لگا رکھا ہے یہ نہیں کرنے کا۔ کیا کرونا؟ اللہ رسول سے محبت کرونا، والدین سے محبت کرونا، اپنے آپس میں محبت کرونا، مسلک اعلیٰ پہ چلنا شروع کرونا، مدرسوں کو آباد کرنا شروع کرونا۔ یہ کیا کرونا لگا رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمایا ڈرنا نہیں ہے، کرنا ہے۔ اعلیٰ کا شعر یاد کرونا، اعلیٰ حضرت کا شعر یاد کرونا، اور کہنا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اللہ رسول سے محبت کرو، اللہ کا شاہ یاد کر لو۔ اللہ حضرت تو بتاتے ہیں لاکھوں ملائے کروڑوں دشمن، لاکھوں ملائے کروڑوں دشمن، لاکھوں ملائے کروڑوں دشمن، کون بچائے بچاتے یہ ہے، کون بچاتے یہ ہے، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ، قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجھے رضا کا سناتے یہ ہے، مجھے رضا کا سناتے یہ ہے۔ بہرحال اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کے شعر یاد کر لو۔
الحمدللہ رب العالمین. اور 1 گھنٹہ چلو. اپنے 2 پیر جو ہے یہ تمہارے جو ڈاکٹر نے ان کا استعمال کرو. 1 گھنٹہ چلو, درشی پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری بیماری شکر بلڈ پریشر سب دور رہے گا اور صحت بنی رہے گی. اور جب صحت بنی رہے تو ڈاکٹر کو دوا اور گولی آپ کو کھانے کی اور پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں. پیسے بچ جائیں تو غریبوں کو کھلایا کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرمائے. دعا کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. قادری گر قادری رب قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قادریوں میں اٹھا, قدر عبد قادر قدرت نما کے واسطے. دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر, حضرت آلے رسول مقتدی کے واسطے. کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے. صدقہ کرے عین علم عمل عفو عرفہ عافیت. حاضرین بارضا کے واسطے, عاشقان مصطفیٰ کے واسطے. ماشاءاللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, ماشاءاللہ. آج حالانکہ کے بھائی استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس ذکر اذکار قبول فرمائے, ان کی اس بات کو قبول فرمائے. حاضرین اہل سنت, سامعین سب کے اللہ تعالیٰ آرزویں پوری فرما دے. جو لوگ سن رہے ہیں ذکر اذکار مشغول ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی عزت برکت عطا فرمائے. ان کی ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری پریشانی بیماری معذوری محتاجی دور فرما دے. دور کریے میری پریشانی یا غوث اعظم جیلانی. صدقہ حسنین دے دے, ٹوٹے دلوں کو چین دے دے. سرکار اعلیٰ حق کے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرما. قریب اہل سنت کے چاہنے والے, محبت کرنے والے سب میں محبت عطا فرما. جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا چل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا چل رہا ہے ہمیشہ جلے گا. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ سرکار مفتی اعظم کا تعویذ مبارک ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اس کے اوپر اپنی شہادت والی انگلی لے کے حضور کا نام لکھو, پھر دل پہ لکھو, پھر آنکھ پہ لکھو اور پھر کہو دل کا سرور نام محمد, دل کا سرور نام محمد, آنکھوں کا نور نام محمد, آنکھوں کا نور محمد. آخر میں کہیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب نوری
پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیہ رسول اللہ طریق اہل سنت نفسیت وضاحت مسلک اعلی حضرت درشی مردود میں مقبول اول مقبول آخر مقبول. تو یہ درشی کی برکت سے یہ دعا اور یہ اجلاس یہ پروگرام اور یہ ذکر و اذکار اور آپ کے حاضری شرکت سب مقبول. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد یہ علاشہ بھی کہے گا الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب سنی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. آج چونکہ 3 شوال المکرم سن 1441 ہجری سرکار استاد زمن شہنشاہ شعر و سخن حضرت علامہ حسن رضا خان حسن بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس سراپا قدس ہے. بڑی شان والے، بڑی آن والے، بڑی بان والے جن حضرات کو سرکار اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے وہ اپنی نسبت پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں مجدد اعظم سے نسبت ہے، ہمیں اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے، ہمیں شیخ الاسلام والمسلمین سے نسبت ہے، اور ہمیں دین کے مجدد سے نسبت ہے، ہمیں عارف باللہ سے نسبت ہے، ولی کامل سے نسبت ہے. تو وہ حضرات ناز کرتے ہیں اپنے اوپر کہ ہمیں سرکار اعلیٰ حضرت سے نسبت ہے، چاہے کسی طور پر خاندانی طور پر ہو، نسبی طور پر ہو، چاہے انہیں ارادت کے طور پر ہو، مریدی کے طور پر ہو، خلافت کے طور پر ہو کہ ہم اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں بیعت ہیں. تو ہر کوئی ناز کرتا ہے. اب سوچیے ذرا سبحان اللہ کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی تھے استاد زمن، برادر تھے، اور اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے اور بڑے شفیق اعلیٰ حضرت ان پر. اور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو بھی میں نے دین کی خدمت کری ہے، اور اس کو کیا کہوں کہ تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، دین کو بچایا ہے اعلیٰ حضرت نے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں کے دین کو بچایا ہے. تو وہ کارنامہ اعلیٰ تو خود فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے کہ اس سب میں جو ہے استاد زمن کے بارے میں فرمایا کہ حسن رضا کا بھی حصہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. استاد زمن شہنشاہ شعر و سخن رحمۃ اللہ علیہ جب اعلیٰ حضرت کے سامنے 4-5 سال پہلے انتقال کر گئے تو اعلیٰ نے فرمایا کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. بہت اعلیٰ نے یہ لکھا، یہ کلام لکھا، بڑا درد انگیز کلام. استاد زمن کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کا صدقہ، ان کا فیضان عطا فرمائے. استاد زمن کی بڑی خدمات، ذوق نعت جو نعت شریف کی کتاب لکھی، دو نعت شریف کلام لکھا حضرت نے، نعتیہ کلام اور کلام حمد میں اور مناقب لکھے. ایسا مقبول ترین مجموعہ نعت ہے. اللہ اکبر. سب سے برکت کی سوچی کہ مجدد اعظم کو پسند ہے، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کو پسند ہے، جن کو جلدی ہر کوئی ایسا نہیں کہ مطلب کسی چیز کو بھی پسند کر لیں. اعلیٰ حضرت
ہر چیز کو بالکل صحیح طریقے سے جو بات ہوتی اس طریقے سے پسند فرماتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے ان کی نعت کو جو انہوں نے نعتیں لکھی ان کو پسند کیا, ان کے کلام کو پسند کیا اور بہت پسند فرماتے تھے. اور جب استاد زمن کا انتقال ہو گیا تو اعلیٰ حضرت نے خود بیان فرمایا کہ میرے خواب میں مولانا حسن رضا آئے اور دفتر ان کے ہاتھ میں, رجسٹر ان کے ہاتھ میں تھا, اور کہنے لگے کہ یہ سب کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے, سبحان اللہ, قبول ہو گئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اعلیٰ نے فرمایا ایک لفظ قبول ہو جائے نجات کے لیے کافی ہے. اللہ اکبر. اتنے کلام قبول ہوئے. ان کے تمام کلام جو انہوں نے نعتی اشعار لکھے ہیں, جو حمد لکھے ہیں, مناقب لکھے ہیں, سب مقبول ہیں, بڑے پیارے لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے, مرادیں مل رہی ہیں, شاد شاد ان کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے, ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے, تیری ہر ادا پیالے دریلے بے مثالی ہے. اور سبحان اللہ فرماتے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دل ان پہ فدا, جان حسن ان پہ فدا ہو, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا. دل ان پہ فدا, جان حسن ان پہ فدا ہو, دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو, یہ عطا ہو, وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. سبحان اللہ, اللہ کیا پیارا کلام ہے استاد زمن کا. اللہ سبحان اللہ. جی کے مرتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, سبحان اللہ, جی کے مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. سبحان اللہ, مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن, اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان سبحان. ایسے جلوے پہ پر کروں میں لاکھوں حوروں کو نثار, کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. سبحان اللہ, کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سبحان یا اللہ, تمہارا نام نصیب. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آسانے. سبحان اللہ, اللہ. سب حدیثوں کا ترجمہ ہے, سب جو ہے قرآن شریف کی ترجمانی ہے. اللہ دیکھ لو, یہ شعر ہے, نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے, اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, میرے نبی پاک رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تربت ارضنا یشفی سقیمنا بریقت بعضنا, ہمارے زمین کی خاک شفا دینے والی ہے. سبحان اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد, نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد. اللہ تعالی حضور استاد زمن شہنشاہ شعر و سخن حضرت علامہ حسن رضا خان حسن بریلوی رحمۃ اللہ جدی کریم, جدی الکریم میرے دادان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. مجھے ان سے دوری نسبت ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کے برادر تھے, تو ادھر سے بھی نسبت ہے کہ سرکار اسلام کے شہزادے, سرکار اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار حجت الاسلام, سرکار حجت الاسلام کے شہزادے سرکار خسر اعظم, اور ان کے شہزادے ابا حضور تاج ملت شیر رضا حتملانی میں سب قلو مد علی. تو یہ نسبتیں ہیں. ادھر جو ہے میرے نانا جان حضور امین شریعت ہے. سبحان اللہ, حضور امین شریعت بدر طریقت ہم شبی حضور مفتی اعظم قطب عالم علماء الشام مفتی مسلطین ظفر رحمۃ اللہ علیہ میرے نانا جان ہیں, میرے مرشد اجازت ہیں, میرے کریم, میرے کرم فرما, میرے مشفق نانا ہے. تو میری والدہ محترمہ رابعۃ العصر مدد اللہ کے
دادا ہوئے حضور استاد غمن رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ. پر دادا ہوئے. تو یہ بھی نسبت ادھر سے بھی نسبت سبحان اللہ. مجھے دوری نسبت حاصل ہے اور مجھے اس ان نسبتوں پہ ناز ہے. اللہ تعالیٰ ان نسبتوں کے صدقے میں میری بخشش فرما دے، میری نجات کا سامان بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگان دین کے صدقے میں نجات عطا فرمائے اور ان بزرگان دین کا صدقہ فیضان عطا فرمائے. ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر، سنیت پر، مسلک اعلیٰ حد پر فرمائے اور ہم سب کو مدینہ منورہ میں موت عطا فرمائے، جنت البقیع میں مدفن عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین و علی المرسلین. السلام علیکم.